الحمدللہ ہے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 118 پر حدیث پاک ہے، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ کہنے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا الحمدللہ کہنے میں اتنی برکتیں ہیں اور اتنی فضیلتیں ہیں کہ ایک دفعہ کوئی دل سے الحمدللہ کہے تو میزان عمل نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کسی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، قرآن سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے، زور سے کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت مہربان، الرحمن کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک، رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیامت کا تصور بھی یاد آ جائے، اور یہاں تو مجازی مالک ہیں، میں اپنے گھر کا مالک ہوں تو آپ اپنی کار کے مالک ہیں، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مجازی طور پر ملکیت پائی جاتی ہے۔ کل بروز قیامت اللہ کے سوا کوئی ظاہری مالک بھی نہیں ہوگا، حقیقی مالک تو وہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 26 تیسرا پارہ رکو نمبر 11 میں فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے اللہم، اے اللہ مالک الملک، اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، عزت کا بھی تو ہی مالک ہے، جسے چاہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے تو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی دست قدرت میں ساری خیر ہے، ساری بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ عزت کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جائیے، وہ دنیا اور آخرت میں دائمی عزت عطا فرمائے گا۔ یوم الدین قیامت کا دن، سورۃ المعارج آیت نمبر 4 29واں پارہ 7ویں رکوع میں ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50 مانے 50، الف مانے 1000، سنہ مانے سال۔ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ لیکن جامع البیان 29ویں جلد صفحہ نمبر 45 پر علامہ ابن جریر طبری، جن کا سنہ وصال 311 ہجری ہے، 1100 سال قبل آپ نے یہ تفسیر لکھی جامع البیان، اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ہوگا، قرآن نے بیان کیا، ہولناکی اور خوف کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن یعنی نیک صالح مسلمان پر اس دن آسانی کی جائے گی، حتیٰ کہ جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا ہے قیامت کا دن اس سے بھی جلدی گزر جائے گا، اور اس کی شرح میں فرمایا وہ دیدار الہی میں گم ہوگا، مومن صالح دیدار الہی میں گم ہوگا، اور یہ 50,000 سالہ دن ایسے ہوگا جیسے ایک فرض نماز ادا کی۔ ارشاد فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ دیکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، جو بھی مدد کرتا ہے باذن اللہ کرتا ہے، کسی میں ذاتی طاقت نہیں، کوئی مخلوق مدد کرے چاہے وہ ولی ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، روحانی مدد ہو، جسمانی مدد ہو،
جو بھی مدد کرتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اس کی ذاتی طاقت نہیں، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں ایسی کئی آیتیں اور احادیث ہیں جس میں مخلوق سے مدد مانگنے کی اجازت موجود ہے، اور جس کی شرح میں یہ فرمایا اگر یہ سمجھا جائے کہ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ، اور مخلوق ذریعہ ہے، تو ولی اور نبی سے بھی مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی آیتوں میں آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی تفسیر میں سب سے اعلیٰ وہ تفسیر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو، تو سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کی تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 69 5واں پارہ 6 رکوع میں فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہید ہیں، والصالحین، اور صالح لوگ ہیں۔ ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلا، ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی محفوظ فرما، کہیے آمین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آمین کہنے سے بندوں کی آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے۔